چاہتا ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کے انداز میں ہی کرے. دیکھیے جب بھی کوئی چیز تخلیق آتی ہے، وجود میں آتی ہے یا پیدا ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام رکھا جائے. سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو نام اس چیز کا، وہ چاہے ہماری آپ کی طرح انسان بچہ پیدا ہوا، کسی تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی ہے، کسی ملک کا، کسی ادارے کا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس نام کے رکھے جانے میں کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور اس کے بعد کیا وہ چیز، وہ ادارہ، وہ بچہ، وہ ملک اپنے نام پر جسے کہتے ہیں اس میں بامسمہ ثابت ہوا یا نہیں. صحیح. ہمیں اپنی آئندہ نسل کو جو پیغام دینا ہے وہ اس حوالے سے بھی دینا ہے کہ جس طرح سے چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام ویژوائز کیا تھا، اس اعتبار سے اس معیار پر ہم ابھی تک نامکمل ہیں. پاکستان میں پی جو ہے وہ پنجاب کی نمائندگی کر رہا ہے، الف جو ہے وہ افغانیہ کی نمائندگی کرتا ہے، کاف جو ہے وہ کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے، سین سندھ کے لیے ہے، اور بلوچستان سے تان لے کر پاکستان کا لفظ جو ہے جو اوریجنل. تو ہم اس اعتبار سے اب تک نامکمل ہیں. جب ہم اپنے قائدین کو یاد کرتے ہیں تو جہاں ہم ان کے احسان مند ہوتے ہیں، ان کی یاد بناتے ہیں، وہاں پر اپنی آئندہ نسل کے لیے ایک اور معیار کے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اب ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو آج بھی میں نے جو چند شعر آپ کی نظر کرنے کے لیے انتخاب کیے ہیں، وہ اگرچہ کہ چودھری رحمت علی کی ذات سے براہ راست متعلق نہیں ہے، لیکن حوالہ ان کا ہے، اور اس پس منظر میں کہ ہم اب کہاں ہیں اور آئندہ کیا کرنا ہے. اگر اس میں کہیں تلخی نظر آئے تو ایک شاعر کی حساسیت جو ہے اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے درگزر فرمائیے گا. لیکن لمحہ فکریہ ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم صرف آپ کو سبز باغ ہی نہ دکھائیں، حقیقت سے آشنا بھی. تو اس ایک کہاوت اس وقت یاد آ رہی ہے، میں تو چاہتا ہوں بات کو طویل کرنے کی. ہمارے میڈیا سے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی بہت سی سیئنگز دکھائی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، لیکن ایک بہت معنی خیز بات جو انہوں نے کہی وہ کہیں نہ سننے میں آتی ہے نہ دکھائی جاتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو دہرا دوں. قائد اعظم نے ایک جگہ طلبہ سے ہی خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ God has given us a great opportunity to prove our worth as architects of a new nation, and let it not be said that we did not prove equal to the task. آج کا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ did we prove equal to the task or not. تو اس بات پر بھی غور کیجیے آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی. اور اس گفتگو کے ساتھ میں دوبارہ اپنے اس پر آتا ہوں. یہی پس منظر ذہن میں رہے تو شاید آپ کو لطف آئے گا اشعار کا کہ بنیاد پر بلند عمارت نہ ہو سکے، بنیاد پر بلند عمارت نہ ہو سکی، بس ابتدا ہوئی ہے نہایت نہ ہو سکی. بنیاد پر بلند عمارت نہ ہو سکی، بس ابتدا ہوئی نہایت نہ ہو سکی. جتنا حسین خیال تھا رحمت علی تیرا، اس درجہ خوشگوار حقیقت نہ ہو سکی. جتنا حسین خیال تھا رحمت علی تیرا، اس درجہ خوشگوار حقیقت نہ ہو سکی. اور دیکھیے کہ بچوں کو درس حیدر کرار کون دے، بچوں کو درس حیدر کرار کون دے، ہاتھوں میں ان کے عزم کی تلوار کون دے. ایک نام دے گئے ہمیں رحمت علی قمر، شایان اسم عظمت کردار کون دے. شایان اسم
عظمت کردار کون ہے؟ اور دیکھیں کہ کیا کہیں گے کہنے والے ارتقا آزار کو، کیا کہیں گے کہنے والے ارتقا آزار کو، کل اگر کاسا بنانا پڑ گیا دستار کو، کیا کہیں گے کہنے والے ارتقا آزار کو، کل اگر کاسا بنانا پڑ گیا دستار کو، کام لیتا ہے عدو ہم سے ہمارے ہی خلاف، اور ہم ناداں سمجھتے ہیں شرف بیگار، کام لیتا ہے عدو ہم سے ہمارے ہی خلاف، اور ہم ناداں سمجھتے ہیں شرف بیگار کو، آج پھر ایسے شہیدوں کی ضرورت ہے قمر، آج پھر ایسے شہیدوں کی ضرورت ہے قمر، گردنوں سے قتل کر دیتے ہو جو تلوار، گردنوں سے قتل کر دیتے ہو جو تلوار۔ تو اب یہ تو وہ مقام ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، اور آئندہ کا طرز عمل جو ہے وہ صرف 2 اشعار آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ محبت ہے۔ اگر میں تب ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے وطن سے پیار نہیں ہے، محبت ہے، وفا کرتا رہو، زمین کا حق ادا کرتا رہو، محبت ہے، وفا کرتا رہو، زمین کا حق ادا کرتا رہو، وطن میں ہے اگرچہ بدنظامی، یہیں لڑتا یہیں مرتا رہو، وطن میں ہے اگرچہ یہیں تباہ کرنا میرے بس میں نہیں، تو ظاہر ہے دعا کرتا ہے۔ بہت شکریہ مزید صاحب۔ ہماری تقریب میں بعض لوگوں کی شمولیت ایسی ہے کہ جو یقیناً ہمیں خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، ویسے تو خیر پیام پاکستان کی تقریب میں بڑے چیزہ لوگ آتے ہیں جو ہر شخص کوئی ذات میں انجمن ہے، اور کیونکہ پہلے بھی یہ کیا گیا کہ یہ مشترکہ فورم ہے سماجی تنظیموں کا، تو بڑی سماجی شخصیات کی شرکت یہاں پر رہتی ہے، اور بحث کے طور پہ جب میرا ہر چہرے پر میری نظر پڑتی ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں انفرادی تعارف کراؤں تو سب کا کرانا پڑے گا۔ ہماری ان تقریب میں ہمارے اس ملک کی ممتاز شخصیت میں جو کہ بڑی خواتوں کے ساتھ شرکت کر رہی ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ وہ ہمیں شرف بخشتی ہیں کہ ہم جو مشن لے کر چلے ہیں اس میں کسی نہ کسی طور پر وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو میں ان سارے شاعر کے نام کو مدعو کر رہا ہوں، محترمہ ممیزہ وسیم۔ جناب اقبال یوسف صاحب، مہمان خصوصی خالد صاحب، پریس انسٹیٹیوٹ کے صدر جنرل سیکرٹری صاحب، رانا اشفاق صاحب، اور ابھی جو ہم نے بہت ہی خوبصورت تقریر اور اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اشعار جن کے سنے سیدی صاحب، اور وہ مصور جو پچھلے پروگرام میں لے کر آئے تھے علامہ اقبال کی خوبصورت تصویر، اور آج لائن ہے جو زبیر مدری صاحب۔ آپ کا نام سکندر جیمی صاحب بتایا گیا مجھے۔ آپ سب کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تمام وہ لوگ جنہوں نے پیام پاکستان کی تقریبات میں حصہ لیا ہے، ان کا جذبہ دیکھ کے مجھے یقین ہے کہ ہر ایک کا دل اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا کہ ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے۔ لیکن آج میں خاص طور پر سب سے پہلے اقبال یوسف صاحب کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کمیٹی وجود میں آئی تھی تو اس وقت حکومت کا کچھ اور رنگ تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ حکومتیں جب بدل جاتی ہیں تو عام طور پر تقریبات اور کمیٹیز ان کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں، لیکن مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ یہ بات بالکل ثابت ہوئی کہ حکومت آنی جانی ہے، لیکن پاکستان سے محبت وہ ایک اٹرنل چیز ہے۔ دوسری بات جو مجھے بہت ہی اچھی لگی، اور میں سمجھتی ہوں جو روایت انہوں نے ڈالی ہے یقیناً ہم سب اس کو لے کر آگے چلیں گے، کہ ان تقریبات میں آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ہمارے مہمان خصوصی ہوتے ہیں دانشور، ہمارے مہمان خصوصی ہوتے ہیں علم و فکر والے لوگ۔ آج کی محفل دیکھ لیجیے، جو پہلے محفلیں ہوئیں، تقریبات ہوئیں، تمام میں ہم نے کوئی شور شار نہیں سنا، ہم نے بے شمار پولیس والے نہیں دیکھے، ہم نے وزیر، سفیر، گورنر یہ نہیں دیکھے، اور اس کے باوجود، بلکہ میں سمجھتی ہوں اسی کے باوجود بہت ہی کامیاب اور بہت ہی خوبصورت تقریبات ہیں۔ تو یہ تو دوسری بات ہے۔ تیسری بات جو میں نے یوسف صاحب کی دیکھی، وہ میں اس کو اس لیے خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی تقریبات ہوں تو انسان کو کوئی اس میں اپنی خود نمائی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اخباروں میں ان کا بہت ذکر آئے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہی کے حوالے سے بات ہو، لیکن یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک پیغام ہے، پیام پاکستان، اسی کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد چھوٹا سا کسی اور کا ذکر آتا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام لوگ یہی جذبہ لے کر آگے بڑھیں۔ اب بات کرنا چاہتی ہوں پریس میٹ کی۔ میں اس آرگنائزیشن کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، بہت فعال اور بہت ہی معتبر آرگنائزیشن میں سے ایک ہے، اور یہ جو تقریب آج کی ہوئی ہے اور جو پہلے بھی 2-3 ہوئی ہیں، اس سے جو میں نے آ کے اٹینڈ کی ہیں، بالکل یہ پتہ لگ گیا کہ اب تقریبات کا رنگ کچھ اور ہو گیا ہے، اور یہ جو تقریبات کا رنگ ہے یہی رنگ ہمیں چاہیے جس میں ہماری تحریک کے گمنام لوگ، ہماری تحریک کے کچھ تھوڑے بہت جانے پہچانے لوگ اور ہماری تحریک کے پاکستان کی تحریک کے جو مشہور لوگ ہیں ان کا ذکر کریں، ان کے بارے میں جانیں، ان کے بارے میں سنیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اصل جو تھے فریڈم فائٹرز وہی لوگ تھے، اور جس وقت لوگ یہاں بولتے ہیں تو وہ باتیں نہیں کرتے جو انہیں صرف ان لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے جن کی خوشی یا ناخوشی سے ان کو کچھ مل سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہو جاتا ہے جہاں پر آپ کا جو جی چاہتا ہے آپ سچ مچ کہتے ہیں، اور یہی سچ جو ہے اگر ہم اس کی عادت ڈال لیں گے تو یہی سچ ہمیں آگے لے چلے گا، اور یہی سچ وہ ہے جو ہمارے جتنے بھی آج تک رہنما تھے انہوں نے چاہا تھا کہ ہم بولنا سیکھیں، کیونکہ وہ تو اس وقت سچ بول رہے تھے، انہیں تو اس وقت آزادی چاہیے تھی، انہیں تو اس وقت جو ہے ملک میں جو دوسری طاقتیں آئی ہوئی تھیں ان کو نکالنا تھا، تو انہیں تو بالکل کوئی جھوٹ اور سچ کا کوئی پرابلم نہیں تھا۔ لیکن ہمارے ساتھ حالات بدل گئے ہیں، وطن ہمیں مل گیا ہے، ہمیں آزادی مل گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ سچ بولتے ہوئے گھبرانے لگتے ہیں، لکھتے ہوئے گھبرانے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ آج کے اخبارات میں کیوں کوئی ضمیمہ نہیں نکالا گیا، کیوں کوئی ذکر نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستان کا نام اتنا کم اہم ہے کہ وہ اس کے بانی کا نام جو ہے لینا ہی نہیں چاہتے؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھیے کہ یہ کیوں؟ یعنی اسکولوں میں ابھی جیسے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ آپ توقیر احمد علی کی تقریب میں آئے تو انہوں نے پوچھا، یہ تو پڑھے لکھے اسکول کی معلمہ ہوں گی، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس میں قصور ہم لوگوں کا یا ان لوگوں کا نہیں جنہیں معلوم نہیں ہے، اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو قلم ہاتھ میں لے کے اور پیغام آگے تک پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ پہنچا نہیں رہے تو ضرور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمی ہے جسے پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب بات چودھری رحمت علی کی، میرا خیال ہے اس کے لیے ہم انتظار کریں گے کہ آج کے مہمان خصوصی جو ہے ان کا مقالہ ہے وہ سنیں۔ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مشرقی پنجاب سے میں پیدا ہوئے، لاہور میں انہوں نے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی اور ہندوستان چلے گئے، وہاں جا کے وکالت کی ڈگری لی، واپس آ کر وہ پاکستان موومنٹ کی جو بھی اس وقت شکل کی اس کو بنایا، لڑتے رہے۔ لیکن عجیب و غریب بات جو ہے، اب میں نہیں جانتی کہ میں نے وہ صحیح پڑھا ہے یا وہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن 2 3 4 جو چھوٹی موٹی کتابیں میری نظر سے گزری ہیں اس میں یہی ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو وہ 1948 میں یہاں سے چلے گئے۔ یہ بات میرا دماغ جو ہے وہ بالکل قبول نہیں کرتا۔ ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی پاکستان مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کو ایک قوم بننے کے لیے وقف کر دی ہو، جب پاکستان بن جائے تو وہ چلا جائے۔ اور اس بات پہ ہمارے کسی دانشور نے، کسی محقق نے، کسی اہل فکر نے، کسی اہل قلم نے کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہ بات مجھے بہت ہی عجیب لگتی ہے، اور میں آج اقبال یوسف صاحب کے توسط سے، آج کے مہمان خصوصی کی توسط سے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو نوجوانوں کی تنظیم ہے ان کے توسط سے چاہوں گی
कि इस पर हम लोग कुछ रिसर्च करें, हमें पता लगे कि ये क्या बात है। फिर एक और बात, आप भी जानते हैं, ये तो चूँकि ऐसी बात है जो बार बार पढ़ाई जाती है, तो मैंने ये हमें पता है कि चौधरी रहमत अली के सामने एक बहुत अहम बात ये थी कि हमारा नाम जो है उसमें कोई हिंदुस्तानी लफ्ज़ ना हो, यानी वो तो इंडस सिविलाइजेशन जो है उसे भी पसंद नहीं करते थे। फिर वो चाहते थे कि एक ऐसा करता हो कि जो हमारा हो, मुसलमानों का हो, और फिर एक हमारा नाम हो पाकिस्तान, पाकिस्तानी। ये चीज़ तो हम सब जानते हैं और ये अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि सबसे बड़ी बात जो थी वो इंडियनिज्म जो है वो उसके बहुत खिलाफ थे। वो ये चाहते थे कि उसका कोई हमारे ऊपर साया जो है नजर ना आए। हो गया 20-25 साल तक हमने वाकई ही बिल्कुल इस तरह से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की कि हिंदुस्तान को अलग और पाकिस्तान को अलग, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपना तमद्दुन जो है उस पर हमने बहुत जोर दिया। लेकिन अगर आज आप देखें तो हालात क्या हो गए हैं। आज की दुनिया जो है ये तो बहुत छोटी दुनिया बन गई है। ये दुनिया मीडिया की दुनिया बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया बन गई है। ये दुनिया वो है कि जो एक बिल्कुल छोटा ग्लोबल विलेज बन गई है। तो आज ये हालत हो गई है कि वो इंडियनिज्म जिसके लिए हमारे एक इतने बड़े नाम ने, मैं समझती हूँ कि आखिरी दम तक उनके जहन पे यही होगा कि इंडियनिज्म ना आए, और आज ये हालत हो गई कि कोई ऐसा घर, कोई ऐसा ड्राइंग रूम मुझे बता दीजिए जहाँ पर जी टीवी ना देखा जा रहा हो। मुझे आप कोई ऐसा बच्चा बता दीजिए कि जो अब हिंदी के अल्फाज ना जानता हो। मैं सोचती हूँ कि फौज के अल्फाज से कहीं ज़्यादा खतरनाक इन आइडियाज़ की अल्फाज है। सबसे ज़्यादा जो आपको बिल्कुल खत्म कर सकती है वो ये है कि आपके जहन को बिल्कुल कुल कर दिया जाए, और यही हो रहा है। आप जिस वक्त टेलीविज़न उठा के देख लीजिए उसमें दुनिया की जो भी उनकी चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती जाती हैं। और आज यूसुफ साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे मेहमान खुसूसी बैठे हैं, हमारे प्रेसिडेंट यूथ के जितने बहुत ही, मैं समझती हूँ, बहुत ही लायक नौजवान बैठे हैं। इन बातों के गौर कीजिए और ये देखिए कि क्या सूरत हो कि हमारा मीडिया जो है हम उसे इतना पावरफुल बनाएं, उसे इतना दिलचस्प बनाएं कि बिल्कुल हमें ज़रूरत न रहे, हमारे बच्चों को ज़रूरत न रहे, हमारे नौजवानों को न रहे, हमारे कम पढ़े लिखे लोगों को ज़रूरत न रहे कि वो एक मिनट के लिए भी उस तरफ जो है टेलीविज़न की तरफ नज़र उठाएं और जो है वो देखें कि वो क्या क्या चीज़ें जो है उठ पटांगे बता रहे हैं। तो बस आज के हवाले से मैं यही बातें करना चाहती थी। आप सबको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप सब अब ये सोच के वक्त निकाल के यहाँ पर आते हैं और इतनी खूबसूरत तकरीब में शिरकत करके इसे कामयाब बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी प्रोग्राम की इब्तदाई मराहिल में यहाँ एक बात मौजूद नबी खान साहब ने भी सामने रखी थी कि चौधरी रहमत अली साहब ने के हिंदुस्तान में अमानतन दफन किया गया था, उनका जस्ते खाकी है कर पाकिस्तान में आया। तो पाकिस्तान का नाम देने वाली इतनी बड़ी शख्सियत ना तो उनका यहाँ मज़ार है और ना ही उनकी कोई यादगार है। कराची के वस्त में कायदे आज़म का मज़ार है। कराची वालों का ये शरफ है कि उसने कायदे आज़म को अपने दिल के बीच में रखा है। कायदे आज़म के मज़ार को आपने देखा होगा, मैं चेयरमैन की इजाज़त से ये बात कर रहा हूँ कि कायदे आज़म के मज़ार के चारों अतराफ में नवाब के सामने एक राउंड अबाउट है। अगर बैक साइड पे देखिए तो कॉस्मोपॉलिटन के साथ एक राउंड अबाउट है, खुदादाद की तरफ एक राउंड अबाउट है और एक पुरानी नुमाइश पर राउंड अबाउट है। तो जो पुरानी नुमाइश पर राउंड अबाउट है, हम ये तजवीज़ पेश कर रहे हैं तादाद की शक्ल में, तो उस चौराहे का नाम चौधरी रहमत अली। तो ये एक करारदाद की जो आज हमने आपके सामने पेश की है, और हम ये समझते हैं कि जब हमने इस कराची के वस्त में एक मुकाम को इतनी अहमियत दे रखी है तो वो जो राउंड अबाउट्स हैं उनकी अहमियत को भी हमें तस्लीम करा लेना चाहिए। बहरहाल मैं अब पहले पाकिस्तान के चेयरमैन को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ। इनके हवाले से मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि आप इनको जानते हैं। हमारा तो काम ये था कि हमने इनको सियासी शख्सियत से समाजी शख्सियत बना दिया।
قابل صدر کرام جناب کریم بخش خالد صاحب ہماری تقریب کے مہمان خصوصی، محترم جناب ایوب باسی صاحب، کوارڈینیٹر جامعہ پاکستان جناب شاہد مسعود صاحب، کرسچن یوتھ کے چیئرمین جناب نعیم قریشی صاحب، جامعہ پاکستان ضلع ساؤتھ کے کوارڈینیٹر جناب ندیم شیخ صاحب، جامعہ پاکستان کی خراوت دستے کی خواتین کا میں خاص طور پر لے رہا ہوں محترمہ بخاری صاحبہ، ذکیہ حافظ صاحب، انیس ستار صاحبہ اور ناز سلطانہ صاحبہ، محترمہ فیصل صاحبہ، جامعہ پاکستان کے دیگر مجاہدوں اور اداروں، السلام علیکم۔ میں بہت شکرگزار ہوں جناب کریم بخش خالد صاحب کا کہ انہوں نے اپنی 13 سالی کے باوجود ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج کی تقریب میں ہمیں یقیناً ان کے کرام قدر خیالات سے تاریخ کے ان اوراق کو سے آگاہی کا موقع ملے گا کہ جو آج تک کتابی صورت میں دستیاب نہیں۔ جو چیزیں میں نے ان بزرگوں کو تاریخ ناطق کہتا ہوں، بولتی ہوئی تاریخ ہیں اور آج کی نسل کو حقائق سے شرط بندانہ طریقے پر آگاہ کرنے والی وہ شخصیات ہیں کہ جن کو جہاں ہم چودھری رحمت علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ محسن ہیں، انہوں نے لفظ پاکستان تخلیق کیا، اور ان تمام ہم قائدین کو مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جن کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں آزادی نصیب ہوئی، وہاں ہم ان زندہ شخصیات کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جن کی جدوجہد کے حوالے سے، جن کی سوچ اور فکر کے حوالے سے آج کی نسل مستقبل کا پاکستان تعمیر کرے۔ انہی شخصیات میں کریم بخش خالد صاحب بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، اور اسی حوالے سے ہم نے اپنی تمام تقاریر میں اس کا ذکر منیب رسی صاحب نے کیا کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہوں یا دیگر کوئی شخصیات ہوں، انہیں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ در حقیقت یہ وہ قائدین ہیں کہ جنہیں اس مقصد صدارت پر ہونا چاہیے۔ وزیر مشیر تو آتے جاتے رہتے ہیں، وزیر مشیر تو آتے جاتے رہتے ہیں، یقیناً ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن اس حوالے سے قابل احترام نہیں ہوتے کہ صبح وہ صالح ہیں، شام کو علامہ اٹھایا تو وزیر بن گئے، اور وزیر بن کر وہ ہمارے رہنما ہو گئے۔ ان رہنماؤں کی میں بات نہیں کر رہا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ قیام پاکستان نے اپنا جو سفر شروع کیا، میں ان تمام سماجی تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی خدمت میں ہرگز تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد اور یکجہتی کی اس روایت کو جنم دیا ہے جو شاید گزشتہ 50 سال میں مقصود ہو گئی۔ ہمارا یہ سلوگن کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور اس کو جو ہم نے تسلسل کے ساتھ اپنی تقریبات میں رکھا ہے، 3.5 منٹ کی کا یہ نغمہ جس میں آپ کا پارٹیسپیشن ہوتا ہے، آپ کا انوالومنٹ ہوتا ہے، ہر تقریب میں شریک ہر فرد کا انوالومنٹ ہوتا ہے، یہی احساس شرکت جہاں ہمارے جذبات کو گرم کرتا ہے، ہم میں جوش و بلبلہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اسی احساس شرکت کی تو ہم اپنے زندگی کے مختلف شعبے میں پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے عوام کی شرکت کو شامل کر دیں تو شاید ہم اس منزل کو پا لیں گے کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کو نام چودھری رحمت علی نے دیا، اور جس کو حقیقت کا رنگ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ میرے نوجوان دوستوں، چودھری رحمت علی کے حوالے سے جہاں مجھ سے پیش ہو بہت سے مقررین تقریر میں، چودھری رحمت علی ایک کسان کے بیٹے، انہوں نے ابتدائی تعلیم گاؤں میں ایک مسجد میں حاصل، پھر اس کے بعد وہ ابتدائی تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد وہ قریبی قصبے میں ان کو داخل کرایا گیا، جہاں وہ اپنے گھر سے 6 سے 6.5 میل روزانہ پیدل جاتے تھے اور حصول علم کے لیے۔ ان حالات میں لفظ پاکستان کے خالق نے تعلیم حاصل کی، ملک کے بعد انہیں جالندھر بھیج دیا گیا، جہاں سے پھر وہ لاہور تشریف لے آئے اور لاہور میں انہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد ایچسن کالج لاہور میں انہوں نے وہاں سے گریجویشن کیا اور اسی کالج میں ملازمت حاصل کی۔ بلندن کیسے گئے؟
جب میں قمریہ بازی کی کتاب جو دراصل بچوں کے لیے بڑے اچھے طریقے سے انداز میں لکھی گئی تھی اور اس کو میں بھی گفتگو کرتا ہوں کتابوں کے حوالے سے، میں حیران ہوا کہ اسی کالج میں مزاری خاندان کے بچے پڑھتے تھے جن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور چچا سے ان کا جائیداد کا جھگڑا چل رہا تھا۔ چودھری رحمت علی نے ان کی رہنمائی کی، اس کتاب کے حوالے سے میں نے مصنف کا نام بتا دیا ہے، انہوں نے بچوں کی رہنمائی کی اور مقدمہ دائر کرنے کا مشورہ دیا، وکیل فراہم کیا، مقدمہ قائم ہوا، مداری فیملی کے وہ یتیم بچے مقدمہ جیت گئے اور اس کے بعد جو انہیں اپنے باپ کی دولت کا حصہ ملا اس میں سے انہوں نے ایک معقول رقم چودھری رحمت علی صاحب کو بطور تحفہ پیش کی، جس پیسے سے وہ لندن اعلیٰ تعلیم کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں جا کے بھی وہ ملازمت بھی کر رہے تھے اور تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اور کیمبرج کالج میں اسکول میں جہاں انہوں نے کالج میں تعلیم حاصل کری تھی، لندن اس زمانے میں تحریک آزادی کے حوالے سے عمائدین کا مرکز بنا تھا کیونکہ وہاں کانفرنسیں ہو رہی تھی، تقسیم ہندوستان کی ہونی تھی، آزادی ہندوستان کی ہونی تھی، لیکن گول میز کانفرنس اور اجلاس جو ہے وہ لندن میں ہوتے تھے، لہٰذا عمائدین وہاں جاتے تھے، قائدین وہاں جاتے تھے جہاں رابطہ چودھری رحمت علی کا ان سے رہتا تھا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد اور 1933 میں چودھری رحمت علی کا لفظ پاکستان کے تخلیق کرنے کے درمیان ایک بہت گہرا رابطہ اور رشتہ ہے۔ 1930 میں جب علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد جو کہ مشہور ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کے ساتھ کرتے ہوئے انہوں نے خطبہ پیش کیا، اس خطبے میں تصور پاکستان یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا پہلی بار مطالبہ ہمیں 1930 کے خطبے میں نظر آتا ہے اور مجھے نہیں معلوم کیا انہوں نے یہاں تقسیم کیا یا نہیں، اگر مسعود میری آواز سن رہے ہیں تو وہ خطبہ الہ آباد کی کاپیاں یہاں ضرور تقسیم کر دیں کیونکہ پہلی مرتبہ خطبہ الہ آباد کا مکمل متن بھی میں نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ بات ہوا ہے پاکستان میں شامل کرنے کا ممکن ہے کہیں اور ہو، لیکن اس تقریب کے حوالے سے شاعر مشرف کے حوالے سے ہم نے خطبہ الہ آباد شائع کیا اور اسے ہر پاکستانی کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص کراچی کے ہر شہری کو پڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے 1930 میں علامہ اقبال جب پاکستان کا تصور پیش کر رہے ہیں تو وہ در حقیقت 21ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں اور 21ویں صدی کے حوالے سے کراچی کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے اور کراچی کے مستقبل 1930 میں جبکہ یہاں کی آبادی 2 لاکھ سے بھی کم تھی اور یہ ایک ساحلی شہر تھا، اس وقت وہ کراچی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کراچی بڑھتے بڑھتے ایک دن ہندوستان کا دوسرا دارالسلطنت بن جائے گا۔ بمبئی سے الرجی کی بات کرتے ہیں، وہ سندھ کی الرجی کی بات کرتے ہیں، بمبئی سے سندھ کو الگ کرنے کی اس وقت ہوتے ہیں، اس وقت وہ سندھ کے شہری علاقے کا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور پھر سندھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی پیٹھ اگر ہندوستان کی طرف ہے تو اس کا منہ سینٹرل ایشیا کی طرف ہے۔ اس وقت جبکہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آزاد جن میں روس یا یو ایس ایس آر کا وجود موجود ہے، اس وقت وہ یہ تصور پیش کرتے ہیں اور اسی وقت اسی وہ ان کی 34 یا 35 سن 1934-35 کی شاعری ہے جس میں وہ دعا کرتے ہیں کہ ایک عمر مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاباہا کے کاشگر رشیا کی آزاد جو ریاستیں ہوئی ہیں ان کے شہر کا نام ہے، یہ تصور۔ اور پھر چودھری رحمت علی جب لفظ پاکستان تخلیق کرتے ہیں اور پہلی مرتبہ جب یہ نام چھپ کر 4 صفحوں کے پمفلٹ کی صورت میں کتابی صورت میں بعد میں وہ پورا تحقیقی کتاب شائع ہے، لیکن پہلی مرتبہ 1933 میں وہاں پر کانفرنس کے موقع پر قائدین کے سپرد کرنے کے لیے انہوں نے 4 صفحے کا ایک پمفلٹ لکھا، ناؤ نیور، ابھی یا پھر کبھی ابھی یا کبھی نہیں۔ پمفلٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ سندھ پنجاب افغان پہلے صوبہ سرحد کو اس زمانے میں افغان صوبہ کہتے تھے، اس لیے پنجاب، افغان صوبہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان، یہ لفظ تان جو آخر میں پاکستان کے یہ بلوچستان سے لکھے ہیں، ان ریاستوں کو ملا کر ہم پاکستان تخلیق کریں گے، پاکستان قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس وقت برطانوی حکمرانوں سے حکومت برطانیہ سے مطالبہ اس 4 صفحے کے پمفلٹ میں ہے جو قائدین کے نام تھی اور اس کی اس میں دلائل بھی ہیں
تو اس کے بعد ایک ایرانی صحافی خاتون صحافی نے ان کا ایک طویل انٹرویو لیا اور یہ بات جو ہے جی علامہ نے اپنی کتاب ایک قوم کی سرکش محمد علی جناح کے حوالے سے جو کتاب انہوں نے لکھی ہے 1400 صفحات کی، اس میں چوتھی رحمت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس ایرانی خاتون کا انٹرویو شائع کیا۔ اس ایرانی خاتون نے پوچھا کہ آپ کا پاکستان سے مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا لفظ پاکستان سے بات نہیں بنتی ہے کہ پاکستان کے لفظی یا لفظی معنی نہیں بنیں گے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، لیکن در حقیقت پنجاب، افغان، کشمیر، سندھ اور بلوچستان سے میں نے یہ لفظ تخلیق کیا ہے۔ اور پھر اس جب پمفلٹ شائع ہوا، شاعر مشرق علامہ اقبال سے چودھری رحمت علی بہت متاثر تھے، ان سے ملاقات کو لندن گئے، ان سے ملاقات کی اور ان کی خدمت کی۔ اس وقت علامہ اقبال نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب یہ پمفلٹ دیا گیا تو انہوں نے اس پر برہمی کا دار نہیں کیا، بلکہ چونک کے یہ کہا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو ہمارے قبل اکبر شو کر رہا ہے، یا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی، گویا قائد اعظم محمد علی جناح، شاعر مشرق علامہ اقبال، چودھری رحمت علی، ان تینوں کا نام پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے آتا ہے کہ خواب دیکھا کہ تصور پاکستان علامہ اقبال کا، نام چودھری رحمت علی کا اور جدوجہد قائد اعظم کی۔ لیکن تینوں کے ذہن میں ایک بات تھی، 1930 کا خطبہ الہاد علامہ اقبال کا، یہ لفظ پاکستان، اور جیسا کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا بھی کہ 1940 میں لفظ پاکستان اس قرارداد میں شامل نہیں تھا جسے قرارداد لاہور کہا گیا۔ اس 23 مارچ کے بعد 3 جون 1940 کو دہلی میں ایک اجلاس ہوا مسلم لیگ کا، اور اس میں پھر لفظ پاکستان اس لیے شامل کیا گیا کہ وہ ہندو پریسوں سے پاکستان کا مطالبہ بنا لیا۔ یقیناً زیادہ تفصیل کے ساتھ، تاریخی حقائق کے ساتھ جناب کریم بخش خالد صاحب ہمارے یقیناً ہمیں حقائق، تاریخی حقائق سے بھی آگاہ کریں گے۔ آج ہم جب اپنی آزادی کا 50واں سال منا رہے ہیں، ایک تو جیسے بات میں نے کہی، ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ تقسیم، یقیناً متحدہ پاکستان کے حوالے سے بنگال ہمارے ساتھ تھا، آج نہیں ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کی اور تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو آج کا پاکستان وہی حقیقی پاکستان ہے کہ جس کا وقت شاعر مشرق علامہ اقبال نے دیکھا، جس کو نام چودھری رحمت علی نے دیا اور قائد اعظم کی جدوجہد پاکستان بنایا۔ لیکن آج 50واں یوم آزادی کا سال مناتے ہوئے یہ کیسی، کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم آج بھی غیر یقین صورت حال کا شکار ہے۔ آج کی نوجوان نسل یقیناً اپنے قائدین سے سوال کرتی ہے کہ کم از کم اس سال تو اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا سکتا تھا، کم از کم اس سال تو اس سب ہلالی پرچم کے سائے تلے ایک ہو کر ان بزرگوں کی روحوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا تھا، اور کرنا چاہیے تھا کہ دنیا کی تمام قومیں یہی روایت ڈالتی ہیں کہ جب ان کی آزادی کا کے حوالے سے کوئی دن آتا ہے، کوئی تاریخ، اور آپ دیکھیں ہماری بدقسمتی، اور میں یہ کہوں گا کہ آج کی نسل، میری نسل کی یہ بدقسمتی ہے کہ جب ہم اپنی تقریبات منا رہے ہیں تو آج ہم غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی واضح صورتحال نہیں، نہ نظام کے حوالے سے صورتحال ہے، نہ سسٹم کے حوالے سے صورتحال ہے، نہ حکومت کے حوالے سے صورتحال ہے۔ یہ المیہ ہے۔ بہرحال آج کی نوجوان نسل، میں نے جیسے کہا کہ پیام پاکستان ہے غیر سیاسی، غیر سرکاری فورم، ہم اس فورم سے وہ باتیں کرنا نہیں چاہتے کہ جن باتوں نے آج پوری قوم کو پریشان کر رکھا، ان کے ذہنوں پر کو انتشار کا شکار کیا ہے، لیکن سچائی کا ہم اعلان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ہماری اپنی سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ پر، لیکن ہم پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم حقائق کے حوالے سے اپنی اس نسل کو، موجودہ نسل کو کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تصور اقبال کے مطابق پاکستان دے دیجیے، ہم اس پاکستان کی تعمیر کر لیں گے، اسے ترقی اور خوشحالی سے ہم کنار کر لیں گے، اور اس کے لیے ہم احتساب نہیں انتخاب بلکہ انقلاب کی بات کرتے ہیں کہ چہرے نہیں، نظام کو بدلنا ہوگا، اور جب تک ہم سسٹم کو نہیں بدلیں گے ہم
पाकिस्तान को अपने मौसलों के तस्वर और ख्यालात के मुताबिक पाकिस्तान नहीं बना सकते। मेरे दोस्तों और साथियों, हमारा ये अज़्म है कि इंशाअल्लाह इस साल हम इत्तेहाद और यकजहती के हवाले से क़याम पाकिस्तान के सफर को आगे दिखाएंगे और कराची से खैबर तक हमारा ये नारा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, और इसका हम अमली मुजाहरा भी कर रहे हैं। हम इसका अमली मुजाहरा भी कर रहे हैं। इस तकरीब के अंदर इस क़याम पाकिस्तान की कमेटी में मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के मुख्तलिफ क़ायद के लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया है और अमली तौर पर साबित किया है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं और इंशाअल्लाह मैं जनाब सिकंदर चीनी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस साल अपनी जिम्मेदारी ली है कि वो हर हमारे कायदीन की पोर्ट्रेट बनाएंगे, और मैंने उनको ये कहा है कि क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में आपके साथ मुकम्मल ताउन और सरपरस्ती करें, क्योंकि हमें एक यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त 1997 से पहले हमारा प्रोग्राम है कि हम तमाम अपने मौसलों की और जद्दोजहद के हवाले से कायदीन ने उनकी तस्वीर की नुमाइंदगी करें। मेरा एक प्रोग्राम ये भी था, जो मैं एडवाइजर था और उस सिलसिले में कुछ लोगों ने कमिटमेंट भी कर लिया था कि इन तमाम कायदीन की सवाने हयात पर मुख्तलिफ छोटे छोटे किताबचे तरतीब दिए जाए, और इसके लिए हमने एक साहब की जिम्मेदारी लगाई थी। उन्होंने 3-4 कायदीन पर मवाद तैयार भी कर लिया था। कुछ इदारों ने कमिटमेंट भी किया था, उनमें से सिर्फ वो गैर की बात है, जैसे आपने कहा उसमें तब्दीली से लोगों में फर्क होता है, लेकिन 2 अदारे कराची के ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है कि जी आपके इस मिशन को पाया तक पहुँचाने के लिए हमारा कमिटमेंट बाकी है। मुझे यकीन है कि कराची के और भी लोग, तकरीबन हमने 57 कायदीन का कि जिनकी फहरिस्त हमें दस्तियाब थी और जिनके हम अयाम मनाते हैं। चौधरी रहमत अली का अयाम कि हम का यौम वफात यौम विलादत नहीं मनाते थे, ये रिवायत क़याम पाकिस्तान ने डाली है। मौलाना सलमान नदवी, शायद बहुत से लोगों को पता ना हो कि वो अजीम शख्सियत कराची शहर में इस्लामिया कॉलेज के आहते सफर है। 22 नवंबर को बाद नमाज जुम्मा मैं आप सबको दावत देता हूँ कि हम उनके कब्र पर फातिहा भी पढ़ेंगे और अकीदत के फूल भी चढ़ाएंगे। आप सब लोग 22 नवंबर बरोज जुम्मा बाद नमाज जुम्मा इस्लामिया कॉलेज में, और 23 नवंबर को जीनियस फोरम की जानिब से उनकी शख्सियत पर मुज़ाकरा होगा। इसी तरह हमारा प्रोग्राम यह है कि 28 नवंबर को मौलाना जफर अली खान, मौलाना शौकत अली का यौम वफात है, उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला तकरीब मुनक़्क़िद होगी। इसका बुनियादी मकसद यह है कि न सिर्फ पाकिस्तान के शहरियों को, नौजवान नस्ल को हम अपनी अजीम शख्सियात के बारे में बताएं, और दर हकीकत इस 50वां यौम आज़ादी का साल मनाते हैं। यह हमारा फर्ज है कि हम अपने उन मौसलों के हुजूर खराज तशक्कुर और खराज अक़ीदत और हदिया तशक्कुर पेश करें कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में हमें आज़ादी की नेमत मिली और हम आज फख्र से पाकिस्तानी कहलाते हैं। मैं फेसल ग्रुप को ये भी ज़रा बता दीजिए कि खुतबा इलाहाबाद में बंगाल का जिक्र नहीं था। चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान के हवाले से बात की थी उसमें बंगाल का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग जो है वो बंगाल में बनी। कमर साहब नहीं, ये इल्मी हवाले से ताकि नौजवानों को, कमर साहब ने जो पाकिस्तान की तौहीद तशरीह की उसमें बंगाल का जिक्र नहीं था। थोड़ा सा ये तारीख वो हो जाएगा। हम किसी कंट्रोवर्सी पढ़ने चाहते, मैं मुतनाज़ा बात नहीं करना चाहता। मुतनाज़ा बात बहुत दूसरे अंदाज से भी हो सकती थी और शुगर कोटेड मैं टैबलेट आपको खिला सकता था, लेकिन मैं मुतनाज़ा बात नहीं करता। इसलिए प्यार यकजहती के हवाले से बात करनी है तो बहुत से तल्ख हक़ाइक़ को फरामोश भी करना हो। जैसे इस फोरम पर आज मैं बहुत सी हकीकतों को नजरअंदाज करके आपके सामने मैं एशियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन का बेहद मशहूर हूँ और उन तमाम तंजीमों का भी जो प्यार में पाकिस्तान के साथ इश्तराक करते हुए इन अहम शख्सियात के हवाले से और गोल्डन जुबली के हवाले से तकरीबात मुनक़्क़िद करेंगे। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में कि जो कि बहुत अहम होंगे वो इस सफर को जारी रखेंगे। हम आपके दरमियान हो या ना हो,
प्यारे पाकिस्तान का पैगाम कराची तक खैबर पहुंचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मेरे इस मिशन की आप और आपके साथी तकमील करें। हम इस परचम के साए तले एक बहुत तकरीब के दरमियानी हिस्से में अब्बास कमर ज़ैदी साहब के खूबसूरत इशारे आपने सुने थे चौधरी अहमद अली साहब के हवाले से और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन ने 1991 में एक तकरीब में इनेकाद किया था जो कि अब्बास कमर ज़ैदी साहब का पहला मजमूआ एक कलाम था नवालिद के नाम से। हो सकता है उस ज़माने में नवालिद हो। और उसके बाद फिर इनका दूसरा मजमूआ कलाम 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी तेली तकरीब नकीब की और वो था शफात जो कि हमदनाथ का मजमूआ कलाम था। लेकिन 1992 से लेकर अब तक कमर ज़ैदी साहब खामोश नहीं बैठे, बल्कि 14 दिसंबर को पर कॉन्टिनेंटल में पाकिस्तान क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन और अदबी दायरा मिलकर इनकी 4 किताबों की तकरीब रुनुमाई कर रहे हैं। वो इस तरह से 1991 के बाद से हर साल किताब हो जाती है। और मीरास जो कि इनका जो है वो एक मजमूए कलाम है और उसके अलावा लम्स, बातिन और तहजीब, ये 4 की किताबें जो कि नज़्म और नसर दोनों हवालों से हैं। तो 14 दिसंबर 1996 को पल कॉन्टिनेंटल में क्रिश्चियन यूथ और अदबी दायरा के ताउन से होने वाली इस तकरीब में आप तमाम को मदद किया जा रहा है। आप शिरकत करेंगे तो इस तरह से अदबी दायरा और ज़्यादा वसी होगा। तो मैं अब हमारे आज की तकरीब में जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, ये इंफॉर्मेशन के आदमी थे। इनके कलम ने बहुत से लोगों की इस्लाह की है। हम इनको अब भी इंफॉर्मेशन के आदमी समझते हैं। इनका कलम और इनका बयान अभी बहुत से लोगों की इस्लाह करता है और इनकी तहरीकें बहुत सारी इंफॉर्मेशन या इल्म दे जाती हैं। मैं मज़हब एहतराम मदू कर रहा हूँ करीम खालिद साहब को इज़ारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बहुत सी बातें आपने चौधरी साहब के हवाले से सुनी और बहुत सी बातें मेरे हवाले से भी आपने सुनी। मेरे हवाले से जितनी बातें आपने सुनी वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखती। वो सुनी सुनाई बातें हैं। मैं एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी का ये फर्ज है कि वो दुनिया जहान की बातें अक्सर मकदूर कोशिश करके, जैसे कि हदीस का इल्म है कि उस हकीकत जाने और हकीकत देखें। चुनांचे मैंने बहुत कोशिश की है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि चौधरी रहमत अली के बारे में पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में मैं पहला आदमी हूँ जिसने इतना तवील मजमून रखा। और मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी इस बुजुर्ग के सिलसिले में दिलचस्पी पैदा हो। खासतौर पर पाकिस्तान टाइम्स में काफ़ी खतो किताबत चली लेटर टू द एडिटर कॉलम में और एक एल्बम भी बनी। और यार साहब ने ये मुतालबा किया कि उसका जस्त खाकी लंदन से यहाँ लाया जाए और यहाँ खत्म किया जाए। ये भी उस ज़माने में तारीख चली थी, लेकिन बाद लोगों को पंजाब में यह ख्याल हुआ कि जैसे ज़िंदगी में उन्होंने बड़े कारनामे सरअंजाम दिए थे, ऐसे कमाती के आलम में भी शायद वो किसी और को लेकर डुबाते, यानी अल्लामा इकबाल को। ये पाकिस्तान टाइम्स में करस्पॉन्डेंट चली, आप देख सकते हैं। अब उसको क्यों नजरअंदाज किया गया? आप सुने, आप कुछ नहीं जानते जितना मैं जानता। मैं भी इस सिलसिले में कुछ जानता हूँ। लतीफ़ दानियाल लतीफ़ी शमसुल हक और चौधरी अहमद अली और इनके अलावा तारीख़ पाकिस्तान में 3-4 ऐसी हस्तियाँ हैं जो रूह आलम तक
क़यामत तक कायम रहेगी जब तक पाकिस्तान कायम है। मैं आपको इसका अजर देगा, ये बात है। तो गुजारिश ये है कि उसे कोई उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब आप बात सुने। यह जिस आदमी के मतलब पर उनका नाम नहीं है, नंबर लिखा हुआ है, तो आप क्या बात करते हैं? उसका जज देखा कि यहाँ लाओ, पहले तो आप मालूम करें तो उसका नाम क्या है। उधर लिखा ही नहीं हुआ है उसके कब्र पर नाम, नंबर लिखा हुआ है। अच्छा 1084 नंबर है या क्या, मुझे पूरी तरह याद नहीं। और दूसरा ये कि उसके जिंदगी का आखिरी वक्त जो था, जो लंदन में गुजरा, अल्लाह के कसम खुशी के आलम में गुजरा। हालांकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के काफी लोग वहाँ रहते थे। अब आपने दरमियान में बहुत सी और बातें भी आपने कुछ मुकर्रिर ने कि साहब वो एक चौक है उसका नाम चौधरी साहब, खुदा के बंदे कोई नई चीजें बनाओ जिन पर अपने कायदे का नाम रखो। एक नोटिफिकेशन इशू है जिसके तहत ये सारा इलाका जो है वो कायदे मजार कमेटी के सुपुर्द है। वहाँ कुछ स्कीमें हैं जो बनानी है। चौधरी साहब पर क्या मौकूफ है? कायदे के मुताबिक ये चीजें नहीं बनी है। वो कोई मस्जिद बननी थी, कोई बहुत बड़ा कॉलेज बनना था, कोई रिसर्च सेंटर बनना था, कुछ भी नहीं बना। ठीक, अच्छा पहली बात ये कि आप ताज्जुब करेंगे, मैं चौधरी साहब से मिला था। मैं उस जमाने में सिंध मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज में पढ़ता था। वो कराची में जब आए थे जाए नाउमीद होकर लाहौर से वापस लौटे थे, क्योंकि दौलताना में लोग उसको वहाँ टिकने नहीं देते थे। आपको शायद ये मालूम नहीं है कि वो जब लंदन से यहाँ वापस आए, महफूज अली खान साहब, आप सियासी आदमी हैं, बात सुने। मैं सियासत बात नहीं कर रहा, मैं मुकर्रर भी नहीं हूँ और उर्दू में बात भी नहीं है। मुझे आपसे बहुत तौक़ात थी, मैं पहली बार मैंने आपको सुना, लेकिन मैं बहुत नाउम्मीद हुआ। तो गुजारिश ये है कि वो जब लाहौर से नाउम्मीद होकर कराची वापस आए तो मैं रोज़नामा अल-वही अखबार में, सिंधी का अखबार था, उसमें मैं लिखता था, मज़ामीन लिखता था, कभी कभार रिपोर्टिंग करता था। मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी थी। चुनांचे जब यहाँ आए तो यहाँ भी उसका क़याम जो है वो नहायत ही क्या कहना चाहिए कि मुश्किल बनाया गया। वो बात ये थी दरअसल कि गुजर फैमिली से, बरादरी से उसका ताल्लुक था। और पंजाब वाले ये समझते थे कि अगर ये जिंदा पंजाब में या पाकिस्तान में रहा तो दूसरे जो चंद सुदून है, जैसे एक बार वो डाउन हो जाएंगे, वो मीनारे जो है वो गिर जाएंगे। क्यों कि यहाँ काफी साहिबों ने ये बात की, खुतबे आला बात की है, खुदा के बंदे खुतबे आला बात पाकिस्तान का तस्वर था। उसमें तो एक अलग मुसलमानों के अक्सरत के सूबों का वफाक बनाया जाए जो कि हिंदुस्तान के वफाक का एक हिस्सा हो। और वो बात अयूब खान ने, सदर मोहतरम ने बॉलीवुड के शक्ल में हमारे सामने पेश की, जो कि निहायत ही नाकाम हुई। और न सिर्फ ये कि नाकाम हुई, लेकिन पाकिस्तान के एहसास के खिलाफ यानी वो गई, नफरतें बढ़ी। पहले जो भाईचारा था, मोहब्बत थी, ये सब मजबूत हो गई चीजें। अच्छा गुजारिश है कि काफी चीजें हमारे दोस्तों ने पेश की हैं और मैं मुकर्रर तो नहीं हूँ, मैं मजबूर निगार हूँ। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया तो मेरे साथ हूँ। मैंने ये एक 1982 में एक मैंने मजबूर लिखा था और मैं वक्त में इतलात में से माना रिसाला लिखाता था, उसमें मैंने ये छापा था। तो ये आप यूँ समझें कि ये 24 सिफात पर मुश्तमिल है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आपके समाज पर नहायत ही ध्यान गुजरेगा। अगर हुक्म हो तो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं रेडियो पर तकरीर नहीं करता हूँ, मैं ये पढ़ सकता हूँ। अगर आप इतना वक्त ठहर सकें। ये जदोजहद आज़ादी में और
شاعر ہوتا تو میں کہتا کہ توجہ فرمائیے شعر عرض ہے. تو یہ میں ابتدا میں ایک بات واضح کروں کہ جدوجہد آزادی میں اور خصوصاً تاریخ پاکستان میں مسلمانوں نے ہند کے مختلف طبقوں نے حصہ لیا. کہ جدوجہد آزادی علیحدہ چیز ہے اور تحریک پاکستان جو ہے اس کا آخری جو ہے وہ فیز ہے, آخری حصہ ہے کہنا چاہیے یا کیا, کہ جو جدوجہد آزادی ہے اس میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا. اور حق تو یہ ہے کہ اگر وہ حصہ نہ لیتے تو تحریک پاکستان بھی کامیاب نہ ہوتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان میں سے بہت سے لوگوں کو غدار کہتے ہیں, بہت سے لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. خیر صاحب, تجار, مذہبی رہنما, سماجی کارکن, سیاستدان, محنت کش اور طلباء سب نے مل کر ایک آزاد اور خودمختار مسلم ملک حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. طلباء میں سے چودھری رحمت علی کا نام امیر کا حامل ہے. یعنی وہ شاگرد کے حیثیت میں تحریک پاکستان کے کارکن ہی نہیں لیکن بانی آپ ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی جو تجویز ہے مسلمانوں برطانوی ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کے سلسلے میں جو اسکیمیں پیش کی گئی وہ 19ویں صدی کے آخری عشرے سے شروع ہوتی ہے اور ان کی تعداد 50 سے بھی زیادہ ہے. اقبال کی ان میں سے ایک تجویز تھی جو کہ پاکستان کی نہیں تھی, یعنی مسلمانوں کے آزادی کے لیے ایک اسکیم کا انہوں نے اعلان کیا تھا, جنہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں علیحدہ وطن کا تقاضا کیا اور ایک عظیم اسلامی مملکت کے قیام کے لیے زندگی وقف کر دی. یہ تو بات ہو رہی ہے. اس طالب علم کی یہ آواز برصغیر کے تاریخ فضاؤں میں فرق رفتاری سے پھیل گئی. یہ بڑی دور اندیش اور اہم تجویز تھی جس سے ایک طالب علم کے شعور اور مزاج کی پختگی اور سنجیدگی کا واضح اظہار ہوتا ہے. مسلمانوں کی بغاوت کا آغاز ان کے نزدیک اس میں مثبت تھا کہ وہ جدا گانا قومیت کو اپنا مسلک بنائے اور علیحدہ آزاد وطن کے لیے جدوجہد کرے. یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, جدا گانا قومیت. ہمارے طلباء نے درسی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سر سید احمد خان سے دو قومی نظریے کی ابتدا ہوتی ہے. خلیق احمد نظامی صاحب جو کہ بڑے محقق مانے جاتے ہیں ہندوستان کے اور علی گڑھ کے حوالے سے ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے اور بھارتی حکومت نے اسے کافی تمغے اور وغیرہ وغیرہ دیے. انہوں نے سر سید احمد خان پر ایک کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ سر سید احمد خان دو قومی نظریے کے مالک تھے ہی نہیں, اور وہ کتاب ان جملوں کو حلف کرتے ہوئے علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے ریپرنٹ کیے, لیکن وہ ٹکڑا نکال دیا اس میں سے. بہرحال یہ دو قومی نظریے پر تقریب نہیں ہے. تقریب چودھری رحمت علی کے بارے میں. چودھری رحمت علی ضلع موضوع بہر تحصیل گڑھ شنکر ضلع ہوشیارپور مشرقی پنجاب میں 16 نومبر 1897 میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار چودھری حاجی شاہ محمد سے حاصل کی جو اپنی گجر برادری کے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور خود موضوع کے عالم دین سید کعب حسین سے تعلیم حاصل کی تھی. لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی انہیں خطوط پر تعلیم دی. پرائمری تعلیم نوائی بستی بلاچور میں پوری کرنے کے بعد چودھری رحمت علی نے راہون ضلع جلندھر سے میٹرک کیا اور اینگلو سنسکرت ہائی اسکول جلندھر سے میٹرک امتیاز حیثیت میں پاس کیا. آپ نے یہ دیکھا کہ باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت اور تعلیم میں کتنا کردار ادا کیا. تو میں جب اس کے اتنا طویل مطالعہ پڑھ رہا ہوں یا مجھے یہ خیال آیا کہ پڑھنا پڑے گا مجھے, تو میں تعداد کی کمی کا مجھے کوئی احساس نہیں ہوا کہ آج کے تقریب میں کم لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی محترم خواتین ہیں اور جتنے بھی بزرگان ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ اگر اس طویل مطالعے سے کوئی اچھی چیز ان کو پسند آئے تو اپنی اولاد کو
उस पर अमल करने की तरगीब दें, बल्कि अमल कराएं, क्योंकि ये जो दर्शी किताबें होती हैं ये तो ज़हन के ज़रिए से आगे बढ़ती है, हिफ्ज़ करके ध्यान देना पड़ता है, लेकिन वो तरबियत अगर किसी चीज़ की दी जाए तो वो बड़ी बात होती है। और ये जुमले मुतज़ा के तौर पर मैं ये भी बात कहूँ कि बाज़ मुक़र्रिरीन ने ये कहा कि ये पाकिस्तान बनने के बाद ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान बनने के बाद तरबियत किरदार पर तवज्जो नहीं दी गई, तरबियत शख्सियत पर तवज्जो दी गई। सब आदमियों ने ये कोशिश की कि मैं बड़ा हो जाऊँ, सब ने कहा कि मैं बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ था मेरा। यहाँ आपने देखा ना, मेरी तो वाज़ेह ज़ुबान नहीं है, लेकिन हम रेडियो पाकिस्तान से जंग अखबार में ऐसे चुटकुले पढ़ते थे कि अजी वो मूली पर काम था, सोजो काम हो जाता था। मेरी इस अंदाज की बातें यानी यहाँ बड़े बड़े फौज जो है यहाँ, उनका हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं था। हमने डांड अखबार में एक तस्वीर देखी कि हवाई जहाज से तबले, सारंगियाँ और वगैरह वगैरह जो है वो उतर रहे थे। हमने पूछा कि ये कौन है? कहा कि ये राजा गजनफर खान के मेहमान है। हमने डांड अखबार में एक तस्वीर देखी, उसका कैप्शन था कि मलक गुलाम मोहम्मद और उसके साथ दूसरे काबीना के मेंबर हजरात जो है वो क्लिफ्टन पर पतंगबाजी कर रहे हैं। जी, ये इब्तिदाई तश्कीली दौर है पाकिस्तान का, ये हमारे लीडर थे। जी, अफसोस है मैं ज़रा निस्बतन आपसे उम्र में ज़्यादा हूँ, तो ये बातें न फकत ये कि मैंने पढ़ी, मैंने सुनी या मैंने देखी, लेकिन इसके तराशे भी मेरे पास महफूज है। मैं अगर कोई इनको चैलेंज करे मैं वो दिखा भी सकता हूँ कि कैसे गुलाम अहमद जो है वो पतंग भेज रहा है और कैसे वो तबले सारंगियाँ जो है हवाई जहाज से उतर रही हैं। तो जब मैं ये सुनता हूँ या मैं तस्वीर देखता हूँ कि जी लूट फूट के बड़े बुरे आलम में मेरे भाई वहाँ से आए यहाँ, तो मुझे वो तस्वीर याद आती है कि तबले सारंगी वाले हवाई जहाज में कैसे आए। चौधरी रहमत अली